ہائیڈراسٹس چونکہ جگر کی بیماری ہے، جگر سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ایک عجیب سی علامت پیدا کرتی ہے کہ گہری کھرچن سی بھوک کی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کھانے سے سخت نفرت، یعنی کھانے کا نام بھی نہیں سنا جاتا، اور متلی کوئی نہیں، تو بغیر متلی کے کھانے کی کھرچن، جیسے بھوک کی نقاہت سے لگتا ہے کہ اندر کچھ معدے کو کھرچ رہا ہے، وہ احساس ہے، اور کھانے سے نفرت۔ یہ عجیب سی علامتیں بعض دواؤں میں دوسروں میں ملتی ہیں، مگر مختلف طریق پر۔ لائکوپوڈیم میں تھوڑا سا کھایا بھوک بہت لگی ہے، تھوڑا سا کھایا بھوک بند، اور کالچیکم میں کھانے کی خوشبو سے بھوک بند، اور کلیوزیٹ میں بھی کھانا تھوڑا سا کھا کر، اور بھی بعض دواؤں میں نام لیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ لیکسز میں بھی ہے یہ کچھ علامت، یہ ہے بھوک سے تعلق ہے کہ لیگسیز میں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا کوسٹیکم میں پتہ نہیں، سی پی اور فاسفورس میں ہے۔ اس کی جو نزلاتی کیفیات ہیں ان میں روپی اور زردی مائل گاڑھا مواد ہوتا ہے جو مستقل ناک میں موجود رہتا ہے، اور پلگز بنتے رہتے ہیں اس سے، جس کو چوہے کہتے ہیں، اور اکثر بچے پھر وہ نوچتے ہیں پلگ، تو بعض دفعہ پھر اس سے زخم اور خون بھی رسنے لگتا ہے۔ یہ عام طور پر ناک میں السرس کے نتیجے پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ مستقل کرونک نزلہ سا بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ کینسر کے السر میں مفید ہے، ناک کے بھی اس قسم کے السر میں مفید ہے، لیکن ناک کے کینسر میں اس کو ابھی میں نے استعمال نہیں کر کے دیکھا۔ فائٹولاکا کسی کو بھیجا تھا ایک کیس کو، جن کو ناک کا کینسر تھا، فائٹولاکا کا نام اس میں مشہور ہے، لیکن یہ جو نقشہ کھینچا جاتا ہے کتابوں میں، اس سے بعید نہیں کہ ہائیڈراسٹس کو بھی ناک کے کینسر میں استعمال کیا جائے تو فائدہ ہو۔ رسٹاک سے یہ علامت برعکس ہے کہ یا اور برائونیا کے قریب کہ آرام سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے مریض کو آرام سے تکلیفوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ چہرے پہ جانڈس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے لیڈز پر زخم یا ان کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں انفلمیشن کی وجہ سے، کانوں کے اندر بدبودار اور تھک وہ پیپ سی بنتی ہے جو جم جاتی ہے، اس سلفر میں بھی بہت نمایاں ہے، مگر اس میں بھی ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہرا پن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ناک بہنا ہے وہ کمرے میں اس سے آرام آتا ہے، اور باہر نکل کے کھلی ہوا میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ بھوک کے باوجود کھانے سے نفرت جو میں نے بتایا ہے، وہ کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا کچھ اور سوائے دودھ اور پانی کے۔ بس یہ جو ہائیڈراسٹس کے مریض ہیں ان کو زیادہ تر دودھ پر رکھنا پڑتا ہے۔